اس کے لیے کھانے پینے کی سامان، اس کے لیے پانی اس کے گرد رکھا، اور پھر یہ چھوٹی گود کی بچی کو لے کر میں چل پڑی، اور میں 16 میل تک پیدل چلتی ہوئی یہاں پہنچی ہوں۔ لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ وہ 9 سال کی بچی جو میرے بدن سے پیدا ہوئی، جو میری بیٹی ہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا اس کا کھانا اس کے لیے پورا ہوگا؟ کیا اس کو کسی نے پانی دیا ہوگا؟ یہ وہ کیفیت ہے اس معاشرے کے اندر جو ظلم کا معاشرہ ہے۔ اور صرف یہ نہیں، آپ دیکھیں اس فیصل آباد کے اندر آپ کو کارخانوں کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ملیں گے۔ چند ایک یہاں بھی میں نے دیکھے۔ کیا ان کو پڑھنا نہیں چاہیے؟ ان کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے، ان کی سوشلائزیشن نہیں ہونی چاہیے؟ لیکن ان کی تعلیم کس نے چھین لی؟ اس کو کس نے عبداللہ اور طلحہ سے چھوٹے میں تبدیل کر دیا؟ جب کسی ہوٹل کے اندر کسی مستری کی شاپ پر کسی کارخانے کے اندر اس کو بلایا جاتا ہے تو اس کے والدین نے اس کا نام عبداللہ اور طلحہ رکھا تھا، کوئی نام سے نہیں پکارتا، اس کو چھوٹا کہہ کر پکارتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے معاشرے، ظلم کے معاشرے نے ان بچوں سے اپنی شناخت تک چھین لیے، ان سے نام تک چھین لیے۔ اس کیفیت کے اندر پاکستان کے بچانے کی بات کی جائے، پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات کی جائے، جب ہماری قیادت خود دشمن کی صفوں میں کھڑی ہو، جب ہماری قیادت خود دشمن کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہی ہو، اور جس کے مطابق شاعر نے کہا تھا کہ مختار وطن یہ طرز عمل اسلام سے امان نہیں، جس کا حرارت دستہ ہو یہ جنگ تمہاری جنگ نہیں، اپنے عوام پر فوج کشی کرنا دشمن کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا، میڈیا بھی بتانے لگی ہے کہ اسلام آباد کے ایوانوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں، ان کی جتنی بھی خفیہ ایجنسیاں ہیں، ان کی CID ہو، ISI ہو، MI ہو، ان کو معلوم ہے کہ ملاگن کے کس کس ضلع اور کس کس دیہات کے اندر اسلحہ کس کس ہاتھ سے تقسیم ہوا، ساری کی ساری رپورٹیں ان کے پاس موجود ہے۔ اسلحہ دیا بھی انہوں نے، اس پر بھی ڈالر وصول کیے، اور اب جن کے ہاتھ میں اسلحہ ہے ان کو کرش کر رہے ہیں، ان کو قتل کر رہے ہیں، اور ان پر بھی ڈالر وصول کر رہے ہیں۔ یہ ایک عجیب سی مخمصے کے اندر اس قوم کو مبتلا کیا ہے، ایک المیے سے دوچار کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج پاکستان کو سوالیہ نشان بنا دیا گیا ہے۔ وہ پاکستان جس کے متعلق قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہم زمین کا ایک ایسا خطہ بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک قلعہ ہو۔ آپ کو معلوم ہے قلعے کے اندر دشمن سے محفوظ ہونے کے لیے لوگ داخل ہوتے ہیں، لیکن آج اس قلعے کی دیواروں میں دراریں ڈالی جا رہی ہیں، اور اس میں کردار میر جعفر اور میر صادق کا ہے۔ اس دور کے میر جعفر اور میر صادق اپنا کردار نبھا رہے ہیں، ڈالروں کے لیے غلامی کے اندر جا کر وہ پاکستان کو تباہ کرنے کے در پر ہیں۔ لیکن اس ساری کیفیت میں اگر کوئی پاکستان کو بچا سکتا ہے تو ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی جرنیل نہیں بچا سکتا۔ آپ کو شاید کتابوں میں آپ نے وہ پڑھا ہو کہ اگر جیت گئے تو غازی، اگر ہار گئے تو جنرل نیازی۔ وہ جو 71 کے اندر جس جرنیل نے اپنی وردی، اپنی کیپ اور اپنے پھول اتار کر جنرل اروڑا کے سامنے ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں رکھ دیا تھا، تو اس وقت ہمیں پتا چلا کہ پاکستان کے جرنیل پاکستان کو نہیں بچا سکتے، ورنہ وہ غازی جس کو اپنے آپ کو غازی کہتا ہے تو وہ اگر غیرت والا ہوتا تو شہید ہو جاتا، لیکن بزدلی نہیں دکھاتا۔ پاکستان کے سیاستدان پاکستان پر حملہ اور ہو چکے ہیں، اس کو لوٹ کسوٹ کے ذریعے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو افراتفری ہے اس کی قیادت نے قائم کی، پاکستان کے معاشرے کو کمزور کیا جا رہا ہے، خاندان کو توڑا جا رہا ہے، گھر کے ماحول کو تباہ کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو ختم کیا جا رہا ہے، ان کے اخلاق اور کردار کو ختم کر کے ان کی شناخت نصب کی جا رہی ہے۔ لیکن اقبال نے کہا تھا وہی جوان قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بیدار ضرب ہو کاری۔ اور ایک دوسری جگہ اقبال نے کہا کہ اگر جمع ہو میری قوم کے جسور و غیور، اگر جمع ہو میری قوم کے جسور و غیور، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں، سبب کچھ اور ہے جس کو تو سمجھتا ہے، زوال بند ہے مومن کا بے زری سے نہیں۔ آج اس پاکستان کی حفاظت کے لیے نوجوانوں نے کردار ادا کرنا ہوگا۔ اپنے اپنے دائرے کے اندر اگر آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں تو بحیثیت ڈاکٹر اس معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے، اسلام کو
کی خدمت کرنے کے لیے، پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے اور پاکستانیوں کی خدمت کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اگر کوئی انجینئر بن رہا ہے، اگر کسی اور فیلڈ میں جا رہا ہے، تو اس نے آج عہد کرنا ہوگا کہ میں پاکستان کو کمزور نہیں کروں گا بلکہ پاکستان کو مضبوط کروں گا، تو اس کے نتیجے میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک قوت اور طاقت ملے گی انشاءاللہ۔ اور دراصل نوجوان اگر یہ تہیہ کر لیں تو پھر کوئی دور اور کوئی وقت ان کو شکست نہیں دے سکتا، جس طرح ایک بوڑھے نوجوان کو اپنے دور کے ظالموں اور ڈکٹیٹروں اور جابروں نے شکست نہیں دی اور وہ فتح یاب ہوا اور اس کا نام عزت والوں میں شامل ہوا۔ اس کا نام کیا ہے؟ آپ کو بوڑھا نوجوان یاد ہوگا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بات میں کر رہا ہوں کہ اس نے تہیہ کیا اور اس نے طے کیا کہ میں ظالموں کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی، اس کو ظالموں نے بند کر دیا گھر کے اندر، لیکن عوام کے دلوں سے اس کو کوئی نہیں نکال سکا۔ آج یہی مثال آپ کے سامنے رکھ کر آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ اپنی زندگی اپنے لیے بسر کرنا یہ انسانیت کا معراج نہیں بلکہ اپنی زندگی کو انسانوں کے لیے وقف کرنا دراصل یہ انسانیت کا معراج ہے، یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ اور اسلامی جمعیت طلبہ اسی کے لیے نوجوانوں کو جمع کرتی ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا اور انسانوں کی فلاح کے لیے کوشش اور جدوجہد کرنا ہو۔ آئیے ہمارے قدم بقدم علم کی طرف، دین کی طرف، نجات کی طرف، اسلامی انقلاب کی طرف انشاءاللہ ہمارا آئندہ کا کل مضبوط کل ہوگا، ترقی یافتہ پاکستان ہوگا، خوبصورت معاشرہ ہوگا، اسلام کی سربلندی کا کل ہوگا انشاءاللہ۔ اور اقبال نے اس کے حوالے سے کہا، اسی پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس نے ایک اچھا پیغام نوجوانوں کو دیا کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آئے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاکے حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جل رہے خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جل رہے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم بہترین عمل کر سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔